السلام علیکم دو سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اوپرونز میں آتے ہیں ٹرپ اوپرون اور لیک اوپرون، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرپ اوپرون کی، جو کہ بہت اہم ہے ٹرپٹوفین کو بنانے میں۔ اس کو آپ ایک امائنو ایسڈ کی حیثیت سے پہچان پائیں گے۔ ٹرپٹوفین دیگر امائنو ایسڈز کی طرح اہم ہے پولی پیپٹائڈز بنانے کے لیے، وہ پروٹینز جو کہ بہت زیادہ استعمال میں آتے ہیں ہمارے جسم میں۔ تو ٹرپ اوپرون، اور یہاں ہم بات کریں گے ای کولائی کی۔ یہ وہ اوپرون ہے جو کہ ہوتا ہے ای کولائی پر، جو کہ حصہ ہوتا ہے ای کولائی کے جینوم کا، اور اس ڈائیگرام میں جیسے یہ بنا ہوا ہے، یہ اس طرح سے اس پر بیٹھا ہوا ہوگا یہاں۔ اور یاد دہانی کے لیے اوپرون جو ہے وہ ہوتا ہے مجموعہ یا کمبینیشن ایک جینز کے سیٹ کا، اور ساتھ ساتھ ڈی این اے سیکوینسز کا بھی اس جینز کے سیٹ کے لیے۔ اور پھر خاص طور پر آپ کے پاس ہوتا ہے پروموٹر اور ہے آپریٹر بھی یہاں۔ پروموٹر وہ ہے جہاں آر این اے پولیمریز بائنڈ ہوتا ہے یا جڑتا ہے اور شروع کرتا ہے ٹرانسکرپشن کا مرحلہ، اور آپریٹر وہ جہاں ریپریسر بائنڈ ہوتا ہے۔ اور یہ سب ضروری ہوگا یہ سمجھنے کے لیے ٹرپ اوپرون کام کس طرح کرتا ہے۔ تو اب یہ جینز یہ کس لیے کوڈ کر رہی ہیں؟ یہ کوڈ کر رہی ہیں انزائمز کے لیے جو کہ استعمال ہوتے ہیں ٹرپٹوفین بنانے کے لیے۔ اور میں ہمیشہ بہت حیران ہوتی ہوں ان انزائمز پر کہ یہ استعمال ہوتے ہیں وہ مالیکیولز بنانے کے لیے جو ان سے بہت چھوٹے ہیں۔ جو انزائمز یہاں انوالوڈ ہیں یا ملوث ہیں، یہ خود بنے ہوئے ہیں امائنو ایسڈ سے، لیکن پھر یہ استعمال ہوتے ہیں خاص امائنو ایسڈ ہی بنانے کے لیے۔ تو یہاں پر ٹرپ ای ڈی سی بی اے یہ سب جب ایک بار ایم آر این اے میں ٹرانسکرائب ہو جاتے ہیں اور پھر ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں رائبوسوم میں، تو یہ انزائم استعمال ہوتے ہیں ٹرپٹوفین بنانے میں، ٹرپٹوفین بائیو سنتھسس میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کس طرح یہ کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم ایسے ماحول میں موجود ہیں جہاں ٹرپٹوفین کی کمی ہے، تو ہمارا جو ای کولائی ہے اسے ضرورت ہے ٹرپٹوفین کی، اس کو ضرورت ہے امائنو ایسڈ کی بطور بلڈنگ بلاکس اپنے پروٹین کے لیے۔ تو اس صورت میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایسا ماحول جس میں ٹرپٹوفین کی کمی ہو، تو آر این اے پولیمریز جو ہے وہ سیدھا چپک سکتا ہے پروموٹر کو اور شروع کر سکتا ہے ٹرانسکرپشن کے مرحلے کو، ٹرانسکرائب کر سکتا ہے ان 5 جینز کو ایم آر این اے میں، جو کہ پھر ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہیں ان انزائمز میں، اور پھر آپ کے پاس ایسے ہوتا ہے ٹرپٹوفین بائیو سنتھسس۔ تو یہ ٹھیک رہے گا ایسی صورت میں جہاں ٹرپٹوفین ہوگا کم، لیکن اگر یہ بہت سارا ہوا تو تب کیا ہوگا؟ تب آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹرانسکرپشن ہو، تو یہ کام کرتا ہے بطور ایک کو ریپریسر، ایک ریپریسر مالیکیول کے لیے، ریپریسر انزائم کے لیے، جو کہ جڑے گا آپریٹر سے اور روکے گا آر این اے پولیمریز کو ٹرانسکرائب کرنے سے، اور بالکل یہی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جس میں ٹرپٹوفین زیادہ ہے، یاد رہے یہ ساری چیزیں اصل میں ایسی نہیں ہوتی، یہ صرف ایسے ہی سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہیں ایسی، ٹھیک ہے؟ خیر، تو جب آپ کے پاس ہوتا ہے بہت سارا ٹرپٹوفین، تو یہ کام کرتا ہے بطور ایک کو ریپریسر، ایک ریپریسر مالیکیول کے لیے۔ یہ جڑ سکتا ہے ٹرپ ریپریسر سے اور اسے کرتا ہے ایکٹیویٹ، تاکہ یہ اس کی کانفرمیشن کو تبدیل کر سکے، تاکہ یہ اوپرون میں پھر آپریٹر سے جڑ سکے، اور جب یہ ایک دفعہ آپریٹر سے جڑ جاتا ہے تو پھر آر این اے پولیمریز اپنی ٹرانسکرپشن کے مرحلے کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم فیڈ بیک لوپ ہے، بلکہ وہ بھی نہیں، یہ سیدھی سی ایک بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹرپٹوفین ہے تو آپ کو اور بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ٹرپٹوفین نہیں ہوگا تو پھر ریپریسر جو ہے وہ کو ریپریس نہیں ہوگا، ایسا کہہ سکتے ہیں، اور پھر ٹرپٹوفین جو ہے وہ بن جائے گا۔ اچھا، ٹرپٹوفین جو ہے وہ ایک دلچسپ چیز ہے، کیونکہ ٹرانسکرپشن کا جو کنٹرول ہے یہ واحد جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو ملتا ہے۔ ایک طرح کا فیڈ بیک لوپ یا کوئی خاص صورت آپ کے پاس سیدھا یا ڈائریکٹ فیڈ بیک انہیبیشن بھی ہو سکتا ہے پروٹینز کے درمیان، اور یہ حصہ جو ہے یہ ٹرانسکرپشن سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اگر یہ پری کرسر ہے ٹرپٹوفین کا، تو یہ سب کافی ایبسٹریکٹ سا ہے اس تصویر میں۔ تو کہہ لیں کہ جیسے انزائم 1 جو ہے یہ بدلتا ہے پریکرسر 2 میں، اور انزائم 2 پریکرسر 3 میں، اور انزائم 3 تبدیل ہوتا ہے ٹرپٹوفین میں۔ تو یہاں پر آپ کے پاس ہے ڈائریکٹ فیڈ بیک انہیبیشن، جہاں ٹرپٹوفین پھر جڑتا یا جڑ سکتا ہے انزائم 1 سے یہاں۔
یہ اس سے انٹریکٹ کر سکتا ہے تاکہ پھر یہ بہت فعال طریقے سے کام نہ کرے اور نہ جائے پریکرسر 1 سے پریکرسر 2 تک، اور یہ یہاں پر یہ بہترین فیڈ بیک انہیبیشن ہو رہی ہے ادھر۔ اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اوپرونز کی اور جین ریگولیشن کی، لیکن اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ ٹرپٹوفین کا بننا صرف ٹرانسکرپشن کی سطح پر نہیں ہوتا، اور میں اسی ویڈیو میں اس بات میں نہیں جاؤں گی، یہ تھوڑا سا آگے کا موضوع ہے۔ لیکن ایک اور مرحلہ ہے جس سے ٹرپٹوفین بائیوسنتھسس ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ایٹینویشن۔ اس کی پروناؤنسیشن مجھے بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن اسے یہی کہتے ہیں، جو کہ اثر نہیں ڈالتا ٹرانسکرپشن کی شروعات پر، لیکن یہ ضرور اثر ڈالتا ہے چیزوں کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کو، اور یہ ٹرپٹوفین کے بننے کے مرحلے کو پورا ہونے سے بھی روکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جن کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ یہی ہے جو آج ہم نے دیکھا، جس میں ٹرپٹوفین ٹرپ ریپریسر کے کو ریپریسر کے طور پر کام کرتا ہے، اور ساتھ ہی فیڈ بیک انہیبیشن، جو کہ ایک بار پھر صرف جین ریگولیشن کے بارے میں نہیں ہے، جو کہ ہے اس مرحلے کے پروڈکٹ کے بارے میں جو واپس جا رہا ہے اور انہیبٹ کر رہا ہے پہلے انزائم کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔